میں ہوں سبحان کا میو دیو خردو کلاں لاہور پاکستان سے۔ میری طرف سے اہل اسلام اہل انسانیت کو السلام علیکم۔ آج 6/2/2026 تاریخ ہے، بروز جمعہ ہے۔ ہمارا درد انسانیت یوٹیوب چینل ہے جو ہر جمعے کو ایک بلاگ بناتا ہے۔ اس پر غریب مظلوم عوام کی آواز بلند کی جاتی ہے۔ ہمارے ملک پاکستان کی بگڑتی ہوئی صورتحال، پھیلتی ہوئی بدعت اور ہوتی ہوئی ناانصافی، اور ہمارے ملک پاکستان میں قرآن پاک کے نظام کو نافذ کرنے میں رکاوٹ بننے کی بابت آواز بلند کی جاتی ہے۔ اسے توجہ سے سنیں، سن کر لائک کریں، سبسکرائب کریں، اہل انسانیت میں شیئر کریں، اپنی قیمتی رائے بھی ضرور تحریر کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ میرے قابل احترام اہل اسلام اور اہل انسانیت، جتنی مخلوق دنیا میں پیدا ہوئی ہے وہ اللہ پاک کی پیدا کرتا ہے، جس نے زمین اور آسمان، چاند اور ستارے بنائے ہیں، اور دھرتی میں سے انسانیت کے لیے اور حیوانیت کے لیے جو مخلوق ہے اس کے لیے رزق مہیا کیا ہے۔ وہ ہے سب سے بڑا بادشاہ، اور وہ ہے سب سے بڑا حکمران دنیا اور آخرت میں، اور ہمیشہ رہے گا، اور ہمیشہ ہی تھا، اور ہم سب دنیا سے مٹ جائیں گے، اور موت کے بعد اس بادشاہ کو ہم نے حساب دینا ہے جو اللہ پاک ہے۔ اللہ پاک نے ہماری دنیا میں بادشاہیاں اور حکمرانیاں اور ملک بنائے ہوئے ہیں انسانیت کا خیال رکھنے کے لیے اور انسانیت کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے۔ جو دنیا میں انسانیت کے ساتھ اور حیوانیت کے ساتھ انصاف کر کے دنیا سے جائے گا، موت اس کو آئے گی، وہ اللہ کا بندہ ہوگا، اور اسے اللہ پاک جنت عطا کریں گے، اور دنیا کی تکلیفیں اس کی ختم کر دی جائیں گی۔ تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، مسلمان، جس نے کلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن پاک وحی کے ذریعے نازل ہوا، جس میں تمام احکامات تحریر ہیں، حکومت چلانے کے، عوام کے ساتھ سلوک کرنے کے، اپنے ڈیفنس کرنے کے، تمام باتیں تحریر ہیں۔ تو یہ اللہ کا پیغام ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موصول ہوا۔ تو آج اس پیغام کی وجہ سے 57-58 ملک، اس سے بھی زیادہ دنیا میں اسلامی بنے ہوئے ہیں، لیکن کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کے مطابق انصاف نہیں کر رہا، اور نہ ہی قرآن پاک کو مانتے ہیں۔ تو اس نظام کو بروئے کار لانے کے لیے جب ملک کے 2 ٹکڑے ہوئے پاکستان کے، ذوالفقار علی بھٹو نے قدم اٹھایا اہل اسلام کو اکٹھا کر کے، تو اسلامی کانفرنس میں پاکستان کو اسلامی ممالک کا چیئرمین منتخب کیا گیا، اور پاکستان میں ہی اسلامی بینک بننا طے پایا گیا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کے مطابق اس ملک میں نظام چلانا ہے اور سوشلزم لانا ہے اسلامی۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو کی پالیسی تھی۔
اور انہی سے ہی علماء دین سے اس نے یہ فرقہ واریت ختم کروانی تھی، جیسے قادیانی کی کروائی۔ تو اسی دور میں ذوالفقار علی بھٹو یہ ایٹمی پلانٹ لے کر آیا، جس سے پاکستان ایٹمی طاقت کہا جاتا ہے۔ لیکن بھائی اس کے دشمن ہمارے 9 ستارے بن کر جو اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے، انہوں نے تحریک چلائی اور ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف امریکہ کی پالیسی کو اختیار کیا، اور ذوالفقار علی بھٹو نے ایماندار سمجھ کے اقتدار جنرل ضیاء کے حوالے کر دیا، اور جنرل ضیاء نے ذوالفقار علی بھٹو کو غیر قانونی سزا دلوائی، دنیا سے وہ شہید ہو گیا۔ تو اللہ پاک آخرت بہتر کرے ذوالفقار علی بھٹو کی، جو ایٹمی پلانٹ لے کر گیا، اور آخرت بہتر کرے اللہ پاک ڈاکٹر عبدالقدیر کی، جس نے اس ایٹمی پلانٹ کو ترجیح دی، اور اللہ پاک تباہ اور برباد کرے آخرت میں جنرل ضیاء کو، جس نے غیر قانونی اور ملک کا آئین توڑا اور امریکہ کی پالیسی کو اختیار کر کے اس نے ذوالفقار علی بھٹو کو غیر قانونی سزا دلوائی۔ تو یہ سب امریکہ کے غلام بن کے انہوں نے یہ کام کیا، اور ملک اہل اسلام کو بہت بڑا نقصان پہنچایا۔ جتنے اسلام ممالک سب مطلب ایک شہید کروا دیے، ان کی وجہ سے شہید ہوئے ہوئے، ان کو میں ہر بلاک میں بتاتا ہوں۔ آج اسی جنرل ضیاء کی جو جنرل ضیاء تھا، اسی کے عقیدے کو سامنے رکھ کر ٹرمپ کو انہوں نے اپنا باپ تصور کیا ہوا ہے۔ ٹرمپ ہو یا کوئی بھی ہو، امریکہ میں جتنے حکمران آئے ہیں سب اسلام کے اور اہل انسانیت کے خلاف آئے ہیں، دشمن آئے ہیں۔ وہ ان غریب مظلوم عوام کے جو چھوٹے ملک ہیں، ان کو وہ ان کی جائیدادوں پہ قبضہ کرنے کے لیے، ان پہ جھوٹا بہتان لگانے کے لیے وہ آتے ہیں، اور ان کی ایک ہی پالیسی ہے کہ ان پر قبضہ کر کے رکھنا ہے، اور ان کو لوٹنا ہم نے کھانا ہے۔ تو ہمارے جو فلسطینی ہیں، جو اسرائیل کی وجہ سے پریشان ہیں، اور یہ انہی کی کمزوری کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا پڑا ہے۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، انہیں ٹرمپ کی پالیسی کو اختیار کیا۔ ٹرمپ ایک کانا جدال ہے جو ابھی آنا ہے، ان کے لیے آیا پڑا ہے، اس سے یہ ڈرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن پاک جو اللہ کا پیغام ہے، اس کو انہوں نے ترک کیا ہوا ہے، اور ٹرمپ کی پالیسی کو اختیار کیا ہوا ہے۔ تو بھائی ہم سب جتنے بھی ہیں یہ دنیا سے مٹ جائیں گے، بادشاہی اسی کی رہے گی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ شروع سے ہی تھا اور وہ رہے گا، اور ہم مٹ جائیں گے، اور ہم حساب اللہ پاک کو دیں گے اپنے کیے ہوا کا، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں۔ آج فلسطینیوں کو آزادی دلانے کے لیے اہل اسلام تیار نہیں ہے، اور دوگلی پالیسی اختیار کر رہے ہیں ہمارے حکمران جتنے بھی ہیں، 57-58 ملک یا زیادہ ملک ہیں اسلام ملک، کوئی بھی امریکہ سے ڈرتے ہیں۔ تو بھائی آج دنیا میں غریب سے غریب ملک ہے ایران، وہ ڈٹا ہوا ہے، اور اس کا بہت بڑا نقصان بھی کیا ہوا ہے امریکہ نے، اس پہ پابندیاں بھی ہیں، لیکن ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں ایران کی کابینہ کو، اور سلوٹ پیش کرتے ہیں چائنا اور روس کے حکمرانوں کو، کہ جو ایران کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں، اور دجال کے سامنے دیوار بن گئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی دجال کی پالیسی بھی، اور دجال خود بھی، اور اسرائیل خود تباہ اور برباد ہوگا۔ اس میں عوام کا، چاہے وہ اسرائیل کی عوام ہو، چاہے وہ امریکہ کی عوام ہو، چاہے برطانیہ کی ہو، چاہے فرانس کی ہو، ان کا قصور نہیں ہے، یہ حکمرانوں کا قصور ہے۔ کوئی
عوام جنگ نہیں چاہتی، اور یہ جو کانا دجال ہے ٹرمپ، یہ جنگ پسند ہے، اور یہ انسانیت کا بہت بڑا دشمن ہے، تو اس کو پہچانیں۔ ہمارا ملک پاکستان مذہبی ہے، اور مذہب ہمارا اسلام ہے، تو ہمارے جو فوج کے جنرل عاصم منیر صاحب قرآن پاک کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے اس پر۔ اگر اس پہ عمل کیا جائے، اور حافظ بھی کہلاتے ہیں، تو پاکستان میں جب طاقت کو استعمال کیا جاتا ہے اس میں قرآن پاک کا نظام نافذ کیوں نہیں ہوتا؟ اس میں قرآن پاک کا نظام نافذ ہونا چاہیے۔ تو قرآن پاک کا نظام نافذ ہونا چاہیے، جو آج یہ مریم نواز نے ایک بنائی ہوئی ہے، آپ کے مشورے سے ہی بنائی ہے چیف آرمی اسٹاف کے، کہ علماء دین کے جو یہ مدارس ہیں، یا ان کو سرکاری طور پر 25,000 روپے مہینہ اجرت دی جائے۔ بھائی یہ تو غلط فیصلہ ہے۔ فیصلہ یہ ہے کہ ان کے جو کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، مدارس ہوں یا مرکز ہوں، ان کو عہدے دیے جائیں، اور ان کے تابع کیا جائے انتظامیہ کو اور ریونیو افیسران کو، اور غریب مظلوم عوام کو ان کے ذریعے انصاف فراہم کیا جائے، اور ملک رشوت سے پاک ہو سکے۔ اگر ان پر پولیس کو ان پر مسلط کیا تو رشوت کا تو بازار گرم ہوگا اور زیادہ۔ تو یہ غلط پالیسی ہے، کیونکہ ان کو عہدے دیے جائیں، اور ان میں سے ہی جو وزیر خزانہ اس کے اوپر مسلط کیا جائے، ان میں سے ان کا وزیر بنایا جائے اس کے خلاف، اس کا حساب لینے کے لیے۔ اور قرآن پاک کا نظام اس ملک میں نافذ کروانا ضروری ہے، کیوں اس کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن پاک کا نظام نافذ ہوگا تو دنیا میں امن ہو جائے گا، اور ہمارے پاکستان میں امن ہو جائے گا، اور انصاف مفت ملے گا، اور غریب مظلوم عوام کا حق ملے گا، اور ہم دجال کی پالیسی سے نکل جائیں گے جو ٹرمپ ہے، اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کو فالو کر لیں گے۔ اگر یہ کام نہ کیا اور غریب مظلوم عوام پر ایسا ہی جرم ڈھایا جیسا آج ہو رہا ہے، کہ غیر مسلموں کے تہوار کو منایا جا رہا ہے، وہ غیر مسلموں کا کام ہے اپنا تہوار کو منائے، ہمارا کوئی پابندی نہیں ہے اس کا تہوار منانے کی۔ آج غریب مظلوم عوام کے جیب سے پیسہ چھینا جائے گا، اور غریب مظلوم عوام پر جرمانے کیے جائیں گے، ان کے پرچے بھی دیے جائیں گے، رشوت بھی ان سے لی جائے گی۔ تو موت کے بعد کی زندگی کو اچھی بنا لیں، ورنہ موت کے بعد بھائی دو ہی راستے ہیں چیف آرمی اسٹاف صاحب، ایک جنت کا ہے اور ایک جہنم کا ہے۔ تو آپ نے اپنے ہاتھ میں طاقت لی ہوئی ہے، کیونکہ طاقت تو اللہ کی ہے، لی ہوئی ہے، تو اس ملک پاکستان میں قرآن پاک کا نظام نافذ کروا دیں، اور علماء دین کو عہدے دے کر ان کو انصاف کرنے میں کے لیے استعمال کریں۔ ورنہ موت کے بعد دو ہی راستے ہیں، ایک جنت کا ہے اور ایک جہنم کا۔ تو جہنم کے راستے سے پناہ مانگ لیں، جنت کے راستے کو اختیار کریں، پاکستان قرآن پاک کا نظام نافذ کروا دیں۔ یہ ہماری دردمندانہ درخواست ہے۔ السلام علیکم۔